اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفضل قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات بھیجیے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے فرمایا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. تمام فضل، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو وہ چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وسعت دینے والا اور علیم جاننے والا ہے. میرے بہن بھائیوں، دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. ہر چیز بنی ہی اس لیے ہے، انبیاء کو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت اور اس کے بارے میں اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اس کو پہچانیں کہ وہ کتنا عظیم ہے. آپ کے سامنے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس سے صرف اور صرف غرض یہی ہے کہ آپ تک احکامات کو، اس کے فرامین کو پہنچایا جائے اور اللہ تعالی ہم جیسے حقیروں سے راضی رہے اور آپ بھی اسی راستے پر چلیں. انبیاء نے ہر طریقے سے خدا کے لیے زحمتیں برداشت کیں، لیکن اللہ کے کاموں سے کبھی کوتاہی نہیں کی. اور ہم جیسے حقیر لوگ انبیاء کے راستے پر جو گامزن ہیں، کوئی سلو ہے، کوئی تیزی سے چلتا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں. انبیاء نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اور ان میں سے ایک بات یہی ہے کہ تمام فضل و خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ سے مانگا کرے. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرنے والا ہے. لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز رہا کریں. یہاں پر جو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی تکبر نہ کریں، کبھی غرور نہ کریں. پوری دنیا، پوری کائنات بلکہ آپ کو مل جائے تب بھی اس کے آگے عاجز رہیں، اس کے آگے عاجز رہیں. ادعونی استجب لکم، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اپنی محتاجی کا اظہار کرتے رہیں. کبھی نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے مانگنے کی. ایسے کلمات تکبر کے ہیں. سب کچھ بھی مل جائے، پوری کائنات مل جائے، ہر چیز مل جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ کا کبھی مقابلہ نہ کریں. تو اس سلسلے میں جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، روضۃ الصفا نامی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام اس زمانے میں تھے جب شداد نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا. داؤد علیہ السلام نے چاہا کہ میں شداد کو سمجھاؤں، بات چیت کروں، اور اس کو دعوت حق دیتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ شداد نے کہا کہ میں اگر خدا کی باتیں مانوں، آپ کی باتیں مانوں اور ایمان لے آؤں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو جناب داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ابدی زندگی دے گا اور ساتھ ساتھ تمہیں نعمتوں والی جنت دے گا. کہا کہ جنت ہے کیا؟
کہا جنت میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں ہیں. تو اس وقت شداد نے مطلب یہی کہوں گا تکبرانہ انداز سے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. بس یہ کہنے کے بعد داؤد علیہ السلام کی جو دعوت حق تھی اس کو نظر انداز کر دیا. اور کہتے ہیں کہ شداد نے اپنے جتنے بھی اپنے ماتحت افراد تھے، بادشاہ تھے یا جو بھی افراد تھے، سب کو خطوط لکھے اور ان سے کہا کہ تمہارے ملکوں میں جو جو خزانے ہیں، جو کچھ ہے میرے پاس بھیجو. اور شام کے نزدیک ایک ایسی جگہ پر اس نے جگہ کا انتخاب کیا کہ وہاں پر اس نے جنت کو بنانا شروع کر دیا. خدا کے مقابلے میں کہا کہ میں بھی بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تم ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک آیت نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے. تم خدا کے مقابلے میں آ گئے. عجب، انسان نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا. خدا نے اس کو دماغ دیا ہے اور خدا نے اس کو اسباب دیے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ میری طرف سے، یہ میری طرف سے. انسان کچھ نہیں بنا سکا. جو کچھ بھی ہے خدا کی مصنوعات سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. خلاصہ جب جنت بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے تو حضر موت سے جو اس کا مقام تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ جنت دیکھنے کے لیے آ جائیں. وہ کر و فر کے ساتھ بادشاہی، ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا، اسی انداز کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، معلوم نہیں ایک اچھا خاصا قافلہ لشکر تیار کرتا ہے، چل پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو حاصل، لیکن بہرحال خدا تو چاہتا ہے کہ انسان انسان بن کے رہے. خدا تو کہتا ہے مجھے اب بھی مان لو، مجھے اب بھی پہچان دو. آخر کار اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے اس کے آگے ایک ایسا ہرن آتا ہے جو خوبصورتی میں بے مثال تھا، جس کے پاؤں، جس کے سینگ لاجواب تھے، طلا کے لکھے ہوئے ہیں. تو اس کو دیکھ کر شداد جو ہے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اپنے لشکر سے جدا ہو جاتا ہے. جب جدا ہوتا ہے تو اس ہرن کے پیچھے پیچھے ہرن تو غائب ہو جاتا ہے. ایک بہت ہی خطرناک مہیب شخص اس کو نظر آتا ہے. اس کو دیکھ کر شداد ایک لمحے کے لیے دہل جاتا ہے. آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں یہ ہوں. اور وہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کون ہے؟ کہا کہ میں اسرائیل ملک الموت ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ تیری موت کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اس طرح کا ایک یہ بھی واقعہ ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلتا ہے تو آسمانی بلائیں اس پر نازل ہوتی ہیں، زمین کی بلائیں نازل ہوتی ہیں. تمام لشکر اس کا تتر بتر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور یہ خود زخمی ہو جاتا ہے. لشکر اس کا بھاگ جاتا ہے، یہ بچتا ہے. جو روایت دوسری ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ روایت زیادہ وزنی مجھے محسوس ہوتی ہے. آگے خدا بہتر جانے، کیونکہ ہم تو کتابوں کے محتاج ہیں، جو ہمیں بتایا ہے ہم وہی بات بیان کرتے ہیں. تو وہاں پر اسرائیل ملتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اسرائیل ملتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ گرتا ہوا، کہا کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں. جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے تو فوراً اپنا چاہتا ہے کہ میں نیچے اتروں، فوراً اسرائیل حاضر ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تیری موت کو قبض کرنے کے لیے. کہا کہ مجھے ایک جھلک جنت کی دیکھنے کی اجازت دے دو، میں جنت تو دیکھ لوں تب میری موت کو قبض کر لینا. کہاں تو تکبرانہ انداز سے کہتا میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو کچھ بھی نہیں ہے انسان، سب کچھ وہ ہے. تو عاجز ہے. خدا کی عبادت کر، خدا کے آگے خشوع و خضوع کر. خدا کو یہ پسند ہے. میں نے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ جو سب سے اعلیٰ و ارفع شخص ہے محمد مصطفیٰ،
قربان جائیں آپ کے جوتوں کی خاک کے اوپر، ہم قربان جائیں آپ کے باوفا صحابہ کے اوپر، جو اپنے آپ کو عبد کہلاتا ہے، عبد و رسول ہو، میں اس کا بندہ ہوں۔ انسان بن کے رہے، جس کے پاس سب کچھ تھا وہ اپنے آپ کو عبد کہتا ہے۔ خلاصہ وہ کہتا ہے مجھے پاؤں نیچے رکھنے دو، ایک جھلک دینے دو، لیکن اسرائیل نے اس کو مہلت نہیں دی اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اسی وقت اسرائیل کی طرف پیغام آتا ہے، اے اسرائیل یہ تو بتا، روایات میں لکھا ہوا ہے تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسرائیل کہتا ہے کسی کی موت کو قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ تو اسرائیل کہتا ہے میں اس کا حکم بجا لاتا ہوں، جو خدا کہتا ہے میں کہتا ہوں، مجھے کسی پر رحم نہیں آیا۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح رحم کیا؟ ہاں مجھے 2 شخصوں پر 2 جگہ پر رحم آیا ہے۔ کہا کس جگہ پر؟ کہا کہ دریا میں، سمندر میں تلاطم تھا، ایک بچہ وہاں پر نومولود ابھی دنیا میں آیا تھا، مجھے حکم ملتا ہے کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے کہا کہ کاش یہ ساحل تک پہنچ جاتا اپنی ماں کے ساتھ، تو اس وقت میں نے تو اس کا حکم مانا، بس اس پر رحم آیا تھا کہ اس بچے کی خاطر اس کی ماں زندہ رہے، لیکن اس کا حکم تھا، میں نے خوشی سے اس کا حکم بجا لایا، وہاں پر رحم آیا تھا۔ کہا دوسری جگہ کون سی ہے وہ؟ کہا کہ اسی شداد نے بڑی محنت سے جنت کو بنایا، 500 سال جنت بنانے میں لگے، دنیا کی خوبصورت خواتین وہاں پہ چھوڑی، عورتوں بچی ہیں، اور کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اپنی جنت کو دیکھ لے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ میں نے اللہ کے حکم کو فوقیت دی، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، لیکن رحم آیا کہ شداد اپنی جنت دیکھ لیتا۔ آواز آتی ہے یا الہی تو کتنا اچھا ہے کہ اپنے جوہ جلال کی قسم ہے، وہ بچہ جو تھا یہی شداد بنا کہ جس نے میرا مقابلہ کیا، میں نے اس وقت اس کو زندگی دی، لیکن بالآخر میرے مقابل میں آ گیا۔ جو میرے مقابل میں آتا ہے وہ کبھی بھی توانائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو عاجز بنو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز، واجبات پر عمل کرو، اپنے والدین کا احترام کرو، رزق حلال کھاؤ۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی۔ آج پوچھا جائے شداد سے کہ شداد تم کیا اپنے ساتھ لے کے گیا؟ صرف تکبر، غرور، ریاکاری؟ نہ، خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ خدا کو تو عبودیت پسند ہے، خدا کو عاجزی پسند ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مجلس میں جو ساتھ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے بچوں پر رحم و کرم عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔